بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف مشرق وسطی بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے تو دوسری طرف بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات اور امن کی نئی آواز بھی بلند ہونے لگی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا امن کی طرف؟ کیا ایران اور امریکہ کی کشیدگی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کہاں تک کامیاب ہو پائے گا؟ اور کیا کشمیر میں گرینڈ امن جرگہ واقعی کوئی نئی امید ثابت ہوگا؟ انہی بڑے اور اہم سوالات کے جوابات کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب جو ستارہ امتیاز ہیں انہیں مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، میں آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے سب سے پہلے یہ کہ موضوع کی جانب جاؤں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلیم و تدریس، صحافت، انٹرنیشنل افیئر سے لے کر ستارہ امتیاز تک کا یہ سفر کیسا رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. دیکھیں، میں تو پنڈی شہر کا رہنے والا ہوں اور اس زمانے میں جو ہے وہ پرائیویٹ سکول نہیں ہوتے تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں بہت پہلے کے 70 سے پہلے کی. تو اس زمانے میں میونسپل کارپوریشن کے ٹاٹ کے سکول ہوتے تھے تو اسی میں ہم پڑھے. اس کے بعد جو ہے کالج میں، پھر گارڈن کالج میں ہم نے 4 سال تک BA تک کیا. اس کے بعد پھر MPhil کیا. اس کے بعد پھر یہ نمل یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد میں، وہاں سے پھر میں نے PhD کیا ہے. تو یہ تعلیم کا سفر تو یہی ہے جی کہ FA BA MA MPhil اور اس کے بعد PhD کی ہے. جی شاہد صاحب. جی، میں اصل میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ کا یہ مختلف بڑا نام ہے آپ کا. تعلیم و تدریس میں ایک اپنا مقام ہے، آپ بڑے شعبوں پہ کام کرتے رہے. پھر صحافت میں نہ صرف آپ ایک ممتاز کالم نگار ہیں بلکہ آپ نے بہت سے اہم اخبارات، بڑے بڑے اخبارات میں اہم پوسٹوں پر کام کیا. ایگزیکٹو ایڈیٹر سے لے کے ایڈیٹر سارے کام کیا. پھر اس کے بعد آپ نے انٹرنیشنل افیئر پر آپ کی بڑی دسترس ہے. آپ ہر جو ہے وہ سبجیکٹ پر آپ ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کی انہی خدمات کے عوض آپ کو ستارہ امتیاز دیا گیا. آپ کا یہ سفر میں کیسا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت مشکل رہا، بہت ہارڈ رہا، بہت محنت اور ریاضت، اور جب ستارہ امتیاز ملا ہے تو کیا کوئی تسکین ہوئی، کوئی آپ کو دلی خوشی ہوئی کہ یار چلو کوئی کریڈٹ تو ملا؟ شاہد صاحب، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ میں نے ہمیشہ بڑی دلجمی سے کام کیا. جب میاں نواز شریف صاحب لاہور میں سول ڈیفنس کے ایڈیشنل چیف وارڈن تھے تو اس وقت میں پنڈی میں سول ڈیفنس کا چیف وارڈن تھا. اس زمانے میں سول ڈیفنس مغربی پاکستان ہوتا تھا اور مغربی پاکستان میں نے گورنر ویسٹ پاکستان شیلڈ بھی حاصل کی تھی اور یہ گورنر عتیق الرحمان نے دی تھی اور باڑیاں میں اس کی ٹریننگ ہوئی تھی. تو یہ بھی سفر رہا، لیکن جو کام بھی کیا دل سے کیا. جب 1974 میں نے گارڈن کالج سے BA کرنے کے بعد روزنامہ تعمیر اخبار جوائن کیا تو اس کے بعد ظاہر سب سے بڑا کیس تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، جن کو کور کرنے کے لیے مولانا مشتاق صاحب کی عدالت میں جب انہوں نے 6 پاکستانی اور 3 غیر ملکیوں کو اجازت دی تھی، ان میں ایک میں تھا جو ان کا وہ کور کرتا رہا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کا کیس تھا. تو پھر یہی سارا سلسلہ جاری رہا اور اس میں ہم کرتے رہے. تو جہاں تک آپ نے پوچھا ستارہ امتیاز کا، وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک PIO صاحب ہوتے تھے تو اچھے جاننے والے تھے، میری کتابیں بھی انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ آپ کو ملنا چاہیے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر یا صدر ہاؤس میں کسی سیکٹری سے آپ نے تلقداری بنائی اور تلقداری بنانے کے بعد جناب علی آپ نے ایک فون کروایا اور آپ کو کوئی بھی اعزاز مل گئی. اب نئی روایتیں. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ متعلقہ ادارہ آپ کا نام اپنے ادارے کی طرف سے بھیجتا تھا، پھر ان کی اپنی منسٹری میں سیکشن افسر، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اور سیکرٹری تک بیٹھ کے جتنے نام آتے تھے 40 آئے 50 آئے تو اس میں 8 یا 10 ناموں کو سلیکٹ کرتے تھے.
وہ نام پھر بھیجے جاتے تھے ایک دوسری کمیٹی کو جو کیبنٹ کی تھی. کیبنٹ میں پھر اس میں چیئرمین سی ڈی اے، سیکرٹری فارن افیئرز، سیکرٹری انٹیریئر، یہ 5-6 سیکرٹری بیٹھ کے پھر ایک ایک ان کی فائل سامنے آتی تھی اور پھر اس کا وہ تجزیہ کرتے تھے، اس کا کام دیکھتے تھے تو پھر اس کی اپروول کرتے تھے. اس کے بعد پھر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں پرائم منسٹر صاحب موجود ہوتے تھے اور کچھ منسٹر بیٹھ کے تو اس کو آدمی کو اعزاز دیتے تھے. تو ایک بڑا ٹف مرحلہ تھا. لیکن اب تو وہ ریڈیو کی طرح جب کسی نے سے زرداری ہاؤس میں رابطہ کیا ہے یا جس نے بلاول ہاؤس میں کیا اور جس نے یہاں لاہور میں رابطہ کیا ہے اور بس اس کے بعد وہاں سے فون گیا ہے اور انہوں نے کہا جی لکھ کے دے دو اور اعزاز مل گیا، یہ اس کی توقیر کم ہو گئی ہے، دکھ ہوتا ہے جی. لیکن اس وقت جب کیا تھا تو میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، مجھے خیال بھی نہیں تھا. لیکن متعلقہ جو پی آئی او صاحب تھے انہوں نے بار بار مجھے کہا جی یہ کتابیں بھی دے جو، اچھا جی آپ اپنے کالموں کو دو، پھر کالم اخباروں سے نکالنا 100 کالم ان کو دینا، پھر یہ سارا کرنا. پھر ان کا جی انہوں نے اپنے ایک آئی او کو لگایا، وہ سارے کالموں کو ہائی لائٹ کرتا تھا کون سے نیشنل لیول کے. تو ایک بڑی ریاضت تھی. اب تو بس کمبل سے اٹھتے ہیں صبح وہ تمغہ لے کے گھر آ جاتے ہیں جی. جی شاہ صاحب. جن کو ملتا ہے ان کو ریگریٹ کوئی نہیں ہوتا آپ جیسے لوگوں کو جب آپ کے کام پہ ملتا ہے، اور ایک ضمیر اندر ہوتا ہے. اگر اب ریڈیو کی طرح بک رہا ہے تو ریڈیو کی طرح لینے والوں کا ضمیر یا تو مردہ ہو گیا یا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا تو ضرور ہوگا. اچھا لیکن آپ کی جو تحریریں ہیں وہ بھی بڑی ہی لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑنے والی رہی ہیں. ہم بھی آپ کے قاری ہیں. آپ اپنی تحریروں کا جو کالموں کا بالخصوص عنوان جو ہے وہ قابل ذکر رکھا، کیا ایسی وجہ یا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تحریروں کالموں کا عنوان قابل ذکر ہی کیوں رکھا؟ کیوں اس لوگوں پہ لکھتے رہے؟ شیخ جب مجھے دیکھیں میں روزنامہ خبریں کا ایڈیٹر رہا، روزنامہ پاکستان کا گروپ ایڈیٹر رہا، میں نے روزنامہ جناب نکالا، اس کے بعد ایشین نیوز ڈیلی نکالا، ادراک نور نکالا، ہفتہ روزہ روش نکالا اور کئی اخبارات نکالے جس کے میں ایڈیٹر، گروپ ایڈیٹر، ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا. تو جب میں نے ایک کالم شروع کیے تو اس زمانے میں نے مرکز اخبار میں وہاں پر میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا اور وہ اسلام آباد کا پہلا اردو کا اخبار تھا، باقی اخبارات پنڈی سے چھپتے تھے. تو پھر وہاں سوچ سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہ کالم فضول میں لکھنے کی بات تو نہیں ہے. کالم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قابل ذکر بات ہو، وہ اہم بات ہو جب لوگوں کو یاد ہو یا تاریخ کا حصہ بنے. لہٰذا اس کا نام پھر ہم نے قابل ذکر ہی رکھا. تو جس بھی اخبار میں گیا تو کالم پھر قابل ذکر کے ہی نام سے لکھا ہے. جو قابل ذکر عنوان ہے سر، یہ صرف عنوان نہیں تھا یا اس کا ذکر عوامی حلقوں میں مختلف میں اور ایوان اقتدار میں بھی ہوتا رہا ہے؟ بے شمار کئی بار سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہمارے کالم کا ذکر ہوا. اس کے علاوہ جب افتخار چودھری صاحب تھے تو ایک میں نے کالم لکھا تھا کہ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں عدلیہ کو. تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ سو موٹو ایکشن لیا، متعلقہ لوگوں کو نوٹس کیا، بلایا. بلکہ ایک بار تو میں نے قابل ذکر میں لکھا کہ ان کے حق میں لکھا تھا، ایسا نہیں خلاف لکھا. میں نے کہا یہ پاگل جج کہ یہ ایمانداری کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے میں کون سنے گا انسانی حقوق کی بات؟ تو یہ پاگل جج ہے. تو اس پہ جناب جی انہوں نے مجھے نوٹس دے دیا کہ آپ نے ججوں کی توہین کی ہے. اور پھر وہ غیر مسلم جج تھے، جب چیف جسٹس صاحب چھٹی پر تھے تو انہوں نے بھگوان داس صاحب نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. تو مجھے چیمبر میں بلا کے ہنسے، کہتے ہیں انہوں نے صرف عنوان پڑھا ہے یا کالم بھی پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی ان کو پڑھنا چاہیے تھا. تو پھر انہوں نے اس کیس کو ختم کیا جی. تو بہت بار ایسا ہوا جی. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ایوان اقتدار میں اس کی گونج سنائی دی بلکہ عدلیہ میں بھی جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بوجھ جا کے اٹھانا پڑا ہے قابل ذکر کا. جی ہاں. یہ جب آپ نے مختلف ادوار آپ نے گزارے ہیں، ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، مختلف ادوار میں مختلف جو حکمران ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہے. آخری سوال اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کون سا ادوار سب سے بہتر رہا عوامی نقطہ نظر سے، آپ کے قابل ذکر سے کے حوالے سے، اور کون سا حکمران جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کے امنگوں کا ترجمان رہا ہے یا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس کا میں نے انٹرویو نہیں کیا. میرا ایک بڑا معروف انٹرویو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو میں نے لندن میں کیا تھا، جس میں بہت باتیں کی. اس کے بعد جب آئی تو شہید ہوگی. اس طرح باقی لوگوں کی ضیاء الحق صاحب کی کیا، وہ خود میرا فون بھی سنتے تھے.
تو میں جو بات کرتا تھا وہ کر ہی دیتا تھا، بری بھی ان کو لگتی تھی. ایون دیکھیں مجھے 3 بار تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا. ایک بار جب فوجی عدالتوں نے اپنا کام کیا تو میں نے جنرل جیلانی صاحب کو کہا کہ جناب آپ کی فوجی عدالتوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں اور فلاں کیس میں پیسے لیے گئے. تو انہوں نے کہا ڈونٹ لیو دس مین ٹرائل. تو میرا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا. یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا جب ہم نے ایک خبر چھاپی تو ہوا. یحییٰ خان کے دور میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ وہ بھی ملٹری. تو 3 ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل میں نے بھگتے اور تینوں میں پھر آخر ضیاء الحق صاحب کا تو اس طرح ہوا کہ وہ جنرل جیلانی نے کہا تھا کہ ڈونٹ لیو دس مین. تو پھر وہ ضیاء صاحب فوت ہو گئے تو پھر وہ ختم ہو گیا. اور بعد میں بھی پرویز مشرف صاحب نے کوئی کمی نہیں کی. دیکھیں جب میں نے سائنسدانوں کی گرفتاری کی لیڈ چھاپی تو اس پر ہمارے دفتر میں پولیس آ گئی. پولیس نے قبضہ کیا, میری گاڑی ماری گئی, گھر کے نمبر بند کیے گئے, گاڑی کے پیچھے ٹیل لگائی گئی. وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ خبر اور ساری وہ دفتر پہ قبضے موجود ہیں. پھر فارن بھی آ گئے. اس وقت جنرل احسان صاحب تھے اور یہ جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں. ایک بار وہ ڈبیٹنگ کلب کے صدر تھے. مسعود خان سیکرٹری فارن آفس وہ بھی رہے. کرنل چشتی یہ دفتر آ گئے کہ جی تردید لگاؤ جالیے. میں نے کہا تردید وغیرہ نہیں ہے. ملک ریاض صاحب اس وقت اسپانسر کر رہے تھے, انہوں نے لکھ کے دیا. میں نے کہا جی بیریئر ٹون میں بینر لگا, سائنسدانوں کو گرفتار کیا گیا, آپ امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس زمانے میں کوشش کی اور ہماری خبر کی وجہ سے ادروائز ڈاکٹر قدیر اور دوسرے لوگوں کو جناب پرویز مشرف صاحب امریکہ کے حوالے کرنے والے تھے. اچھا, تو بات تھی کہ کون سا دور اقتدار اور کون سا حکمران عوامی توقعات کے عین مطابق رہا ہے آپ کی نظر میں اتنے ادوار دیکھنے کے بعد؟ کہ جب قانون اور آئین کی بات کریں تو پھر ایک محمد خان جنیجو کا نام آتا ہے کہ جس نے بالکل قانون اور آئین کے مطابق کیا اور اس نے جرنیلوں سے لے کے ہر گریڈ 22 کے سیکٹری کو 1800 سی سی کی گاڑی میں بٹھایا اور اس سے زیادہ میں آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ کو الاؤ نہیں ہے. آپ تو 2400 سی سی اور بم پروف اور بلٹ پروف 6 گاڑیاں چلتی ہیں. تو انہوں وہ کھڑے ہوئے اس بات, ان کے جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں جناب یہ میرا اختیار ہے. اور ضیاء الحق صاحب کو بھی کہتے تھے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو یہ میرا. تو قانون کے بارے میں, ضابطے کے بارے میں, آئین کی پاسداری میں محمد خان جنیجو کا جو دور ہے سب سے بہتر لگتا ہے. باقی جو دور بھی ہے, بے نظیر صاحب کا آیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا آیا ہے, عمران خان کا آیا ہے, وہ سارے پھر نیچے وزراء نے لوٹ ماری کی ہے. انہوں نے رج کے جتنا مال بنا سکے بنایا. ظاہر عمران خان نے تو نہیں کہا ہوگا مال بناؤ, لیکن نیچے لوگ بناتے رہے. جی شاہ صاحب کی ہر دور مایوس کن رہا ہے, لیکن اسی مایوس کن دور میں صحافت پہ بھی بڑی قدغن رہی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر چاہے مارشاء اللہ ڈکٹیٹر دور ہو, جمہوری دور ہو, ہر دور میں پیکا ایکٹ جیسے جو ہے قوانین کا استعمال کر کے آواز اور تحریر پہ پابندی لگائی جاتی رہی. آپ نے کل کا دور بھی دیکھا اور آج کا. کہا جاتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ بڑا سخت, سب سے سخت دور جا رہا ہے قدغن کے حوالے سے, آواز اور تحریر کے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں, یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے؟ شاہ صاحب تسلسل ہے, شکل بدل گئی ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ ہم چھاپنے کے بعد اس کی کاپی لے کے جاتے تھے انفارمیشن کے دفتر پر, اور وہاں ایک ایف اے پڑا ہوا کپتان کہتا تھا یہ خبر ہٹا دو, یہ جملہ ہٹا دو. پھر کاغذ کینچی ہم لے کے جاتے تھے, گم ساتھ لے جاتے تھے, اور اس جگہ کو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے. پھر اس کے بعد اخبارات نے کیا کہ وہ جگہ خالی چھوڑنی شروع کر دی. پھر ان کا جی خالی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی, تو ہم بہت ساری خبریں ساتھ لے کے جاتے تھے. میں خود جاتا تھا کینچی سے کاٹ کے گم کے ساتھ وہاں پر خبروں کو ہم لگاتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ گم پر خبریں وہاں پر کپتان آپ کو نہیں کہتا, اپنے آپ کے ادارے میں جو مالکان ہیں, جو زیادہ تر بزنس مین ہیں, پراپرٹی ڈیلر ہیں, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جناب خود ہی کاٹ کے لگاؤ یہاں, وہاں سے کوئی کپتان نہیں دیکھے گا. اب آپ خود ہی کپتان اور خود ہی آپ نے سنسر کرنا ہے. تو اب فرق اتنا ہے کہ آپ کو خود سنسر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ کے اوپر جو پروڈیوسر بیٹھا ہوتا ہے, جو آپ کا اینکر ہوتا ہے, جو جملہ نکلتا ہے ایک دم کانوں کا توبہ توبہ توبہ, اس کو کاٹیں یہ نہیں چلے گا, اس کو روکیں. تو یہ اب خود لوگوں نے اپنے ہاتھ اور زبان کاٹ کے رکھ دی ہے ٹیبل پر. تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ بدلی مگر حالات نہیں بدلے, اور جب حالات نہیں بدلے تو آج کل جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک معاہدہ ہو گیا اور حالات بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے, لیکن وہ تو پھر خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دفعہ پھر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے.
اس کشیدگی کے عام عالمی امن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جناب ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب؟ شاید صاحب موجودہ جو دوبارہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی پارٹی بھی مجبور نہیں ہوتی تو اس صلح نہیں ہو سکتی. دونوں پارٹیاں اپنی ڈٹی ہوئی ہیں. ظاہر ٹرمپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ ان کی سبکی ہوئی ہے، ان کی شکست ہے، تو اس کو بچنے کے لیے انہوں نے دوبارہ شروع کیا. ایران بھی اس معاملے میں کمر بستہ ہے کہ جب ہم اس کو شکست دیں گے. دیکھیں ہم نے جو کردار ہمارے بارے میں کہ ہم نے سالسی کا کردار، دیکھیں سالسی ہوتی ہے اپر ہینڈ میں، نیچے آدمی گاؤں کا ایک آدمی، شہر کا ایک آدمی، گاؤں کے میئر، چودھری یا ایم این اے اور عام آدمی کے بارے میں سالس نہیں ہو سکتا. سالس وہ ہوتا ہے جو دونوں فریقوں کے اوپر بھاری ہو. ایران کے حوالے سے تو ہم چلو درمیانے بھاری ہو سکتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے کیسے ہوں گے؟ امریکہ ہماری امداد بند کرے، ہم پر پابندیاں لگے. یہ مشرق خلیجی ممالک ہوں یا پاکستان ہو، یہ چودھری کا حکم مان رہے ہیں، سالس وارس کوئی نہیں ہے. بالکل صوفی سے درست بات ہے. ٹرمپ کی اور امریکہ کی خواہش پہ ہم ساری بات کریں، ورنہ سالس کا تو ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سالس ہیں. بس سالسی میں آپ کا کیا اختیار ہے؟ ایک پارٹی نہیں مانتی تو آپ کیا کریں گے؟ سالس تو بالادست ہوتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے دونوں فریقوں کو بامر مجبوری ماننا پڑتا ہے، کسی کو اخلاقی طور پر. ادروائز آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے، آپ ان کو منواتے ہیں کہ یہ بات آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے، اس کو آپ مانیں. تو ہم امریکہ کو کیا کہیں گے مانیں؟ ہم ذرا بات کریں گے وہ کہے گا آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں. آئی ایم ایف کو کہے گا، ورلڈ بینک کو کہے گا، دوسروں کو کہے گا ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے. ہم سالس کس بات کے ہیں؟ سالس کے تحت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے نا جی، باقی کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. ہم مانتے پھر رہے ہیں، لیکن ادھر ایران دوسری جانب جو ہے وہ سالسوں کی ٹھکائی کری جا رہا ہے. اس ٹھکائی میں سالسوں کے جو حالات ہیں یا درگت ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ امن کی طرف گامزن ہوں گے؟ کیسے یہ اس جنگ کو روکا جا سکے گا اور آگے بڑھا جا سکے گا؟ شیخ صاحب یہ ایک نئی اسٹریٹجی دیکھیں، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں امریکہ گیا ہے، اپنے طیارے بھی بھیجے ہیں، عراق میں بمباری بھی کی ہے. تو وہ خاموش تھے کہ جی ہمارے پاس اتنے طیارے، اتنے میزائل ہیں نہیں کہ ہزاروں میل دور جا کے ہم امریکہ پر حملہ کریں. تو ایران نے پہلی دفعہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی 10-12 جگہوں پر امریکہ کے بیسز ہیں، امریکن فوجی وہاں ہیں، امریکہ کا قبضہ ہے، اس کے اوپر میزائل مارنے شروع کیے تھے. یہ ایران نے کیا، امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کا خیال تھا کہ اس ملک میں ہمارا بیس ہے، وہاں سے امریکہ پہ یا کسی ملک پہ حملہ کریں گے، اس ملک پہ اگر وہ ماریں گے ہمارے بیس پر تو اس ملک پر حملہ تصور ہوگا. تو ایران نے ایک نئی جو ہے نا وہ صورتحال سیٹ کی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے جہاں جہاں مفادات ہیں، جہاں جہاں بیسز ہیں، ہم وہاں پر حملہ کریں گے. اور انہوں نے کیا. اسی پہ امریکہ مجبور ہوا ہے، ورنہ امریکنوں کا خیال تو یہ تھا کہ ہم اپنا بحری بیڑا ہے وہ بگا کے لے جائیں گے، ہزاروں میل کون آئے گا، ہم تک پہنچنا ناممکن ہے. اس کا یہ ایجنڈا تھا. لیکن ایران نے دنیا کو نئی سمت دکھائی ہے کہ وہ ملک جس کا آپ کے قریب یا آپ کے دسترس میں اس کا کوئی فوجی اڈا ہے، بیڑا ہے، مفادات ہیں، آپ اس کو تباہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس ملک پہ حملہ ہو رہے ہیں. تو نئی اسٹریٹجی ہے جو امریکہ اور یورپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. جی شاید صاحب. عبدالودود قریشی صاحب، ایک طرف یہ سالسی کا بوجھ ہے تو دوسری طرف ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کا زور ہے. یہ جو حالیہ ایک دم سے نئی لہر پھر اٹھی ہے دہشت گردی کی، یہ حملے جو ہو رہے ہیں، یہ کاروائیاں ہمیں کس قسم کا پیغام دے رہی ہیں؟ شاید صاحب یہ معاف کرنا یہ ہماری اپنی بیوقوفیاں ہیں. ہم ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں، کراچی سے اٹھاتے ہیں اور اسلام آباد میں وزیر بنا دیتے ہیں، اور پھر ایک دن اٹھاتے ہیں اس کو تو وہاں پر چیف منسٹر بنا دیں. بھائی لوگوں کو، وہاں کے عوام کو انوالو کرو، وہاں کی لوگ جو جینوئن الیکشن جیت کے لائیں ان کو کھڑا کرو اور وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. اسٹریٹجی بنائیں گے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ایک ایلین اسلام آباد کراچی سے اٹھا کر بلوچستان میں بٹھا دیتے ہو. آپ کہتے ہو کہ 14 یہاں پر ایسے آدمی ہیں جو کشمیر کے ڈسٹرکٹ کے نام بھی جن کو نہیں پتا، ان کو آپ کو اس آزاد کشمیر اسمبلی میں بٹھاتے ہو. تو پھر لوگوں میں تو بددلی پھیلے گی نا. وہ کیسے کنٹرول کر سکے گا یہاں پر بیٹھ کر جس کو مال بنانے کا ایجنڈا ہو؟ وہاں کے مقامی لوگ جب موجود ہوتے ہیں، انتخابات جیت کے آتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کس بندے سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ 3-4 سال ضائع کیے گئے اور مختلف لوگوں کو آپ نے بٹھایا. نتیجہ دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا. پیٹ میائی کا پرائم منسٹر تھا،
ایک آدمی نے مال بنایا, وہاں پر عدم اعتماد دیا, اپنی پارٹی کا پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بن گیا. یہ اس طرح ہوتا ہے. پر کشمیر کے لوگوں نے کہا یار ہم تو ڈوگرا کے زمانے اور برطانیہ سے بکتے آ رہے ہیں تو اب بھی بکتے رہیں گے, لہٰذا وہاں اور یہی 12 آدمی ہے, اس کو جب مرضی عدم اعتماد شامل کرتے ہیں, ان کو اسٹیک ہی نہیں ہے, مال اتنا کھاتے ہیں. تو اسی طرح بلوچستان میں دیکھیں عقل اور شعور کی اگر بات کریں تو کچھ بھی نہیں. بلوچستان کے لوگ, سرحد کے لوگ, سندھ کے لوگ, کشمیر کے لوگ محب وطن لوگ ہیں, پاکستان پر جان دیتے ہیں. لیکن بعض سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی پیداگیری کے لیے ان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. کسی یہود کہتے ہیں, کسی کو نصارہ کہتے ہیں, کسی کو راہ کا ایجنٹ کہتے ہیں. بھائی اتنے لاکھوں لوگ پاکستان میں کیسے راہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. قریشی صاحب یہ ہر دور میں بھی اور اب بھی ایک کے بعد ایک آپریشن کیا جا رہا ہے, بجائے کہ وہاں کے لوگوں کو بٹھا کے جرگہ یا مذاکرات کے ذریعے کسی لائن پہ لایا جائے, کوئی سمت کا تعین کیا جائے. ہم آپریشن پہ آپریشن کر رہے ہیں اور اب ہم نے امیدیں جو ہیں آپریشن شعبان سے لگا لی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں باقی آپریشن کتنے کامیاب ہو گئے جو یہ آپریشن شعبان جو ہے یہ بڑا مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیں شاہد صاحب, آپریشن کا نام ہر 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد کیوں بدلا جاتا ہے؟ ایک آپریشن کے نام پہ جب لیے جاتے ہیں کہ اتنے ارب روپے دے دیں یہ آپریشن ہوگا, پھر 6 مہینے بعد وہ نام ختم کر کے نیا نام لایا جاتا ہے, پھر اس کے نئے پیسے لیے جاتے ہیں. بھائی نام رکھنے کا مطلب ہر بار پیسے لینا ہے. کیا پرانا نام خراب ہو گیا تھا یا اس نام میں کوئی خرابی تھی؟ مطلب اپنے ضرب عضب کا اس میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جس کا آپ نے نام رکھا اس کو کیوں ختم کیا؟ بات یہ ہے کہ سارا خدا کرے کہ ان سب لوگوں کو عقل آ جائے, شعور آ جائے. دیکھیں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے, مارا ہے, ان کو تو عبرتناک سزا دینی چاہیے, ان کو پھانسی کے پھندے تک لانا چاہیے. بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, مزدوروں کو مارتے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہیں, فوج والوں کو مارتے ہیں. وہ لوگ قابل مذمت ہیں, وہ قابل گردن زنی ہیں. لیکن حکمرانوں کو اور اختیار لوگوں کو بھی شعور کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف جب تک آپ وہاں کی عوام کو شامل نہیں کریں گے, ان کو بااختیار نہیں بنائیں گے, وہ خاموش رہیں گے, دہشت گرد حاوی رہیں گے. جب ان لوگوں کو بااختیار بنائیں گے وہ دہشت گردوں کے خلاف خود کھڑے ہوں گے, ان کے حالات بتائیں گے, ان کی موجودگی بتائیں گے, ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ بات سوچتے نہیں ہیں. طاقت سے اور پاور سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, دوسری طرف کشمیر میں بھی جو ہے وہ بات بڑھتی جا رہی ہے. جماعت اسلامی نے گرینڈ کشمیر امن جرگے کی بات کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ مسئلہ اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے یا حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ شاید صاحب دیکھیں کشمیریوں کے لیے جماعت اسلامی نے بھی کام کیا اور حافظ سعید صاحب نے بھی کام کیا ہے, ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے. لیکن ان سے جب میری بات ہوئی ہے تو خاموش ہے, کہتے ہیں جی ہمیں بس بعض اجازتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اجازتیں ملتی نہیں ہیں. ورنہ جماعت اسلامی اور جماعت دعویٰ یا حافظ سعید کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ نہ بھی رکھی جائے کہ یہ جناب اسمبلی کو لوگ تو ووٹ دیں گے, 12 آدمی بیچ ہمارے بیٹھیں گے, جب مرضی ہم عدم اعتماد کر دیں گے. یہ اگر ایک حقیقی جمہوری دیکھیں, جو بھی آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر بنتا ہے وہ محبت ہوتا ہے, کسی پارٹی کا بھی ہو, وہ کوئی غدار نہیں ہوتا, راہ کے ایجنٹ نہیں ہے. آپ اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو راہ کا ایجنٹ بنا دیں تو پھر آپ کی عقل پہ ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور فیصلہ ساز جو لوگ ہیں کیا وہ اس بات کو اب تک نہیں سمجھ پائے ہیں کہ طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں, مذاکرات ہی آخری حل ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مذاکرات سے پیچھا چھڑایا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال ہر جگہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کشمیر کے سیاستدان اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک چیز کے پیچھے کھڑے ہیں, جو بااختیار ہے وہ کہتے ہیں ڈنڈا کر دو جی, مار دو جی, دیکھا جائے گا, دبا دو. اس طرح نہیں ہوتا, مار دو, ڈنڈا کر دو, دبا دو, اس طرح نہیں چلتی ریاستیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اختیار, ڈنڈا, گولی, بندوق مخالفین کے لیے ہوتی ہے, اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اپنے لوگوں کے پیسوں سے ہی خریدی ہوئی ہوتی ہے, دشمن کے لیے ہوتی ہے. تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے جی؟ اگر عقل آ جائے تو پھر تو اللہ. صاحب معاملات چاہے انٹرنیشنل ہوں یا داخلی ہوں, دونوں طرف جو ہے وہ صورتحال آپ کو کس سمت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا امن کے امکانات ہیں یا آپ آئندہ کشیدگی میں مزید اضافہ دونوں جانب دیکھتے ہیں؟ شاید صاحب اگر یہی سوچ رہی انٹرنیشنلی اور مقامی تو پھر یہ حالات مزید خراب ہوں گا. اگر اس سوچ کو بدلا جائے گا,
امن کی پیس کی بات کی جائے گی, پیار اور محبت کی بات کی جائے گی تو پھر بات بڑھ سکتی ہے. اگر طاقت اور زور کی بات اور گولی کی بات ہوگی تو نہ مقامی طور پر, نہ ملکی طور پر, نہ انٹرنیشنل طور پر کسی امن کی کوئی توقع نہیں ہے, بلکہ مزید خرابی ہی پیدا ہوگی اور اس میں پسیں گے لوگ ہی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو اس وقت عوام کی نظریں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پر لگی ہوئی ہیں, باہر کی نظریں بھی لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کہ کیا وہ ان دونوں بحرانوں پر قابو پا کے اور نہ صرف انٹرنیشنل طور پر ایک دفعہ پھر اپنی ساکھ بحال کر سکیں گے اور داخلی طور پر بھی خود کو منوا سکیں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں, صورتحال بڑی عجیب ہے. آرمی چیف کو فوج کا کام کرنا چاہیے, یہ صلح کرانی وہ کرانی, سیاستدانوں پہ اگر رکھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب کیا ہے, فوج کہتی ہے کہ سیاستدان کریں گے اور سیاستدانوں کا کام ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں, جبکہ سویلین اور عوام سمجھتے ہیں کہ سارا کام فوج کر رہی ہے. تو ایک پہ ڈالا, ایک دوسرے پہ ڈالا, ذمہ داری کوئی بھی نہیں رہا, اور وقت گزرنے کے بعد دونوں مجرم ٹھہریں گے, دونوں پر لوگ الزام لگائیں گے. تو ان کو ذمہ داری کا احساس دینا ہے, جس کا کام ہے اسی کو سوجے اسی کو دینا چاہیے, باقی لوگوں کو اپنے آپ کو سے الگ کرنا چاہیے. جو ہے وہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی وہ آگے بڑھ کر معاملات کو سدھارنے کے لیے تیار. وہ تو صرف حکمرانی کے مزے لینے کے لیے تیار ہے, اور وہی وہ لے رہا ہے. وہ تو ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, تو پھر کیسے وہ ان کو دے دیں؟ وہ مال بنانے پہ لگے ہیں جی. ڈی سی کمشنر کی ٹرانسفر ہے, پوسٹنگ ہے, لوگوں کی نوکریاں ہیں, بڑے بڑے ٹھیکے ہیں, اربوں روپے کا پلوں سڑکوں کا بناؤ, اس میں اربوں روپے کمیشن, لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے. ملک اور قوم کا خیال نہیں, اور یہی دکھ کی بات ہے. یہی بات رات کو سونے نہیں دیتی, یہی پریشانی آتی ہے. رات کو سوئے اٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ملک کا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اولادیں امریکہ, لندن, دبئی میں بیٹھی ہوگی. اب دبئی والے میں جو تھے پوچھے نا دبئی کا کیا حال ہے. ایک صاحب یہاں پر خربوں روپیہ لے کے گئے تھے, ایک اور بھی اب پچھلے دنوں بڑا مال لے کے گئے, اور اب دبئی میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. ایک ہمارے اخبار نویس سے انہوں نے بڑا پیسہ تھا, ان کا بیٹا وہاں گیا, یہاں سب کچھ بیچ کے گیا, تو اب وہ چیخ رہا ہے کہ وہ آدھی بھی قیمت نہیں رہی ہے وہاں جو اس نے مال لگایا تھا. اپنا ملک ہی بہتر ہوتا ہے, اپنا وطن ہی اچھا ہوتا ہے, اپنے بھائی اچھے ہوتے ہیں. باہر دنیا میں آپ خرب روپیہ بھی لے جائیں تو آپ سیکنڈ اور دوسری سطح کے شہری ہیں, آپ کو پہلی سطح کا شہری نہیں مانا جاتا. آج بھی برطانیہ میں مہم چل رہی ہے, امریکہ میں ابھی بندہ مرا ہوا سینیٹر جو کہہ رہا تھا نکالو سارے ایشین کو اور سارے غیر ملکی کو اور ان کی اولادوں کو, اگلی اولاد 4 نسلوں کو نکالو یہاں پر, یہ ہمارا وطن ہے. تو اپنا ملک اچھا ہوتا ہے, اسی کی ڈاکٹر بیس پہ. عبدالودود قریشی صاحب, نہ اس وقت فیصلہ ساز کوئی جو ہے وہ سخت فیصلہ کر پا رہے ہیں قومی مفاد میں, نہ ہی حکمران جو ہے کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت پھر عوام رہ جاتے ہیں. آپ کیا پیغام دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ عوام اس وقت کیا کرے اور اس بحران سے بڑے طریقے احسن اس بحران سے نکل سکے؟ شاید صاحب دیکھیں, عوام جو بھی عوام کا آدمی بولے گا وہ غدار قرار پائے گا. ملت کو ایوب خان کے دور بھی نہیں کہا کہ انڈین ایجنٹ ہے. یہ پاکستان بنانے والے کی بہن جو سارے کام میں شامل, اس کو کہا انڈین ایجنٹ ہے, اس لیے کہ وہ الیکشن میں ایوب خان کے خلاف کھڑی ہوگی. آپ 100 آدمی کا اجتماع نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ چیلنج کرتے ہیں صاحب اقتدار کو. تبلیغی جماعت والے لاکھ بندے کا بغیر اطلاع کا مجمع کرے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ وہ صاحب اقتدار اور اختیار کو چیلنج نہیں کرتے, وہ ان کے معاملات کو دیکھتے نہیں. تو جو بھی بات کرے گا حقوق کی, اختیار کی, اقتدار کو چیلنج کرے گا تو وہ پھر غدار قرار پائے گا. عبدالودود قریشی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خطے کو اس وقت بیک وقت کئی بڑے چیلنجز درپیش ہیں. ایک طرف مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن اور معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے, تو دوسری جانب بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیاں داخلی سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں, جبکہ کشمیر میں امن اور مذاکرات کی کوششیں اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ پائیدار حل طاقت کے ساتھ ساتھ مؤثر سفارتکاری اور سنجیدہ مکالمے سے ہی تلاش کیے جاتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ امن, استحکام اور دانش مندانہ فیصلے خطے کو مستقبل بہتر بنائیں گے,
اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔